قال الله عز وجل في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قلم اشجار ہوں سارے سمندر روشنائی ہوں، قلم اشجار ہوں سارے سمندر روشنائی ہوں، مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ انتہائی عظمتوں کے قابل حضرات اساتذہ، حضرات علماء کرام اور یہاں موجود معزز سامعین، آج کے اس اجلاس کے تعلق سے اور اس کے اغراض و مقاصد کے تعلق سے آپ حضرات نے سن لیا اجلاس کیسا ہے اور کیوں منعقد ہوا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ بخاری شریف اور دیگر کئی احادیث کی کتابوں میں سب سے پہلے ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ طویل روایت ہے، یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ تنظیم کے مقاصد اور تنظیم کے تحت منعقد ہونے والے سیرت کے اس اجلاس کا مقصد آپ کے سامنے صرف اسی لیے بیان کیا گیا کہ ہم اور آپ اس مجلس میں جو شریک ہیں وہ صرف اس لیے نہیں کہ بھائی ایک جلسہ ہو رہا ہے، ایک تقریر ہو رہی ہے، ایک مجمع اکٹھا ہے، ایک بھیڑ ہے، چلو تھوڑی دیر ہم بھی وہاں بیٹھتے ہیں، تھوڑا وقت گزر جائے گا، اس کے بعد میں گھر آتے ہیں اور جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے۔ اس مقصد کو اور ناظم صاحب کی ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں کہ ہم جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے کہ اصل مقصود عمل ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے گفتگو ہوگی، 5 یومیہ پروگرام ہے۔ اس پورے پروگرام کا لب لباب یہی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ساری دنیا کے اندر پیدا ہونے والے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے اعمال درست ہو جائیں، ان کے اعمال صحیح ہو جائیں، جنت کے رخ پر جانے والے ہو جائیں، اپنے رب کو پہچاننے والے ہو جائیں، اپنے سر کو اپنے رب کے سامنے جھکانے والے ہو جائیں، غیر اللہ سے منہ موڑنے والے ہو جائیں۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا گیا اس کا مقصد صرف یہی ہے۔ آج کے اس پروگرام کا عنوان جو دیا گیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی پاکیزہ جوانی۔ دیکھیے، عام طور پر سیرت نگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو 3 حصوں پر تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ سیرت کا وہ ہے جو
اعلان نبوت سے پہلے کا ہے، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن، آپ کی جوانی اور نبوت سے پہلے کے حالات اور آپ کے پیدائش کے وقت مکہ کے حالات اور سارے عالم کے حالات، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ بہت وسیع موضوع۔ اور دوسرا حصہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مکی زندگی کا ہے، ہجرت سے پہلے۔ اور سیرت کا تیسرا حصہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مدنی دور کا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس کے بعد آپ کا اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ کیا معاملہ رہا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، بعد کے آنے والوں کے لیے کیا کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ احکامات کا تعلق اکثر جو ہے وہ مدنی زندگی ہی سے۔ بہرحال تفصیل کے ساتھ یہ پروگرام ہوتے رہیں گے، آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے گوشے اجاگر ہوتے رہیں گے، آپ انہیں سنیں گے انشاءاللہ، اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس جہان رنگ و بو کے اندر تشریف لانا، یہ کوئی اتفاقی حادثہ یا اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ پوری ایک سوچی سمجھی اور پہلے سے مرتب کی ہوئی بنائی ہوئی ترتیب تھی، جس ترتیب پر اس کائنات کو سجایا گیا، جس ترتیب پر سورج کے اندر روشنی عطا کی گئی، چاند کے اندر چاندنی ملی، خوشبو، پھولوں کے اندر خوشبو ملی، دریاؤں کو روانی ملی، صرف اسی ترتیب کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ میرا نبی ہونا، میرا اس دنیا کے اندر تشریف لانا، یہ سب پہلے سے طے تھا۔ یہ سب سارے جہان، ساری دنیا، یہ جو آپ کو دکھ رہی ہے، اس دنیا کے اندر جو رونقیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب کے سب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا آنا ایک مشن کے تحت تھا۔ یاد رکھیے گا، دو چیزیں ہیں، ایک ہے جشن اور ایک ہے مشن۔ ہم آج کل جشن تو جانتے ہیں اور جشن مناتے ہیں، لیکن مشن سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اصل کیا ہے، ہمیں مشن، رسول اللہ کا جو مشن ہے، اس مشن کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا تھا۔ اگر ہم جشن نہ منائیں تو عند اللہ ہم پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ کہیں آپ نہیں دکھا سکتے کہ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کسی طرح کا کوئی جشن منایا ہو۔ میں ایک دم عام بات کہہ رہا ہوں، کسی طرح کا کوئی جشن منایا ہو کسی صحابی نے آپ نہیں دکھا سکتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن لے کے آئے تھے، اس مشن کو صحابہ نے اس طریقے سے قبول کیا تھا کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو لوگ موجود ہیں وہ غائبین تک یہ پیغام پہنچا دیں، تو صحابہ اس طرح سے بکھر گئے تھے، گھروں کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، پوری دنیا کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مشن کو پھیلانے کے لیے پوری دنیا کے اندر صحابہ اسی وقت وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آج صحابہ کی خبریں ساری دنیا کے ہر علاقے میں اسی لیے ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہم تک پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس مشن کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت مکے کی کیا حالت تھی؟ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر یہ جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ یہ صورت حال تھی مکہ کی۔ کون سی ایسی غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا، آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی، ساری برائیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جتنی ہی تاریکی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اجالا ہوتا ہے اور اجالے کا پتہ چلتا ہے۔
اس سخت تاریکی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور میں نے ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ آپ علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر آنا کوئی اتفاقی امر نہیں تھا، لہذا جب آپ علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو آپ کے تشریف لانے کے وقت بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جو ایک انقلاب کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ عقل مند لوگ، سمجھ رکھنے والے لوگ، جاننے والے لوگ ان واقعات اور حادثات کو دیکھ کر یہ بھانپ رہے تھے کہ آگے کوئی انقلاب رونما ہونے والا ہے۔ مثلا آپ علیہ السلام کی پیدائش سے 50 دن پہلے واقعہ فیل رونما ہوا، جس کے متعلق قرآن کریم کے اندر پوری ایک سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل نازل ہوئی۔ کیا ہوا تھا؟ یمن کے شہر صنعاء کے اندر وہاں کے بادشاہ ابرہہ نے ایک گرجا گھر بنوایا، اور وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام لوگوں کی توجہ کو ادھر اپنی طرف کر لے گا اور لوگ آ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور اسی کی عبادت کریں گے۔ لیکن روپیے پیسے خرچ کرنے کے باوجود، تمام تر کوشش اور تدبیر کر لینے کے باوجود لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ لوگ بیت اللہ کی طرف ہی جوق در جوق آیا کرتے تھے، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ بیت اللہ کو گرا دیا جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اسے منہدم کر دیا جائے۔ جب وہ نہیں رہے گا تو لامحالہ لوگ ادھر آئیں گے۔ یہ اس کی ناقص عقل کی بات تھی۔ چنانچہ ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر لے کر کے وہ وہاں سے چلا، اپنے شہر یمن سے، صنعاء سے، یمن کے شہر صنعاء سے چلا اور مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ روایات میں بہت اچھا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ دادا عبد المطلب کا اونٹ غائب ہو گیا تھا، اور وہ ان لوگوں نے پکڑ لیا، ان کے قبضے میں آ گیا۔ تلاش کرتے کرتے پہنچے، ان لوگوں نے، ایک تفصیلی روایت ہے، میں اشارہ کرتا چل رہا ہوں، ان لوگوں نے پوچھا آپ کو پتہ ہے ہم کیوں آئے؟ کہا ہاں، کیوں آئے؟ خانہ کعبہ کو گرانے آئے۔ اچھا، تو اس کی تم لوگ کوئی حفاظت نہیں کرو گے، مطلب ہم سے مزاحمت نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا دیکھیے اونٹ ہمارا ہے، آپ ہمیں اونٹ دے دیجئے، وہ ہمارا کام اونٹ کی حفاظت ہے، وہ گھر جس کا ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، وہ گھر جس کا ہے وہ اس کی حفاظت۔ چنانچہ اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا زبردست۔ یہ ہاتھیوں کا لشکر تھا، اور ہاتھی جانتے ہیں کتنا طاقتور جانور ہے، اگر کسی کے اوپر پیر رکھ دے تو وہ اس کی زندگی کا آخری وقت ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے کمزور پرندوں کے ذریعے اور پرندوں کے ذریعے بھی، کوئی بم، کوئی بارود، کوئی بندوق، کوئی گولی، کوئی توپ نہیں، بلکہ پکی ہوئی مٹی کے چھوٹے چھوٹے کنکروں کے ذریعے اس پوری فوج کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جب کام لینا چاہے تو کس سے کام لے نہیں کہا جا سکتا۔ چنانچہ اس وقت اللہ نے پرندوں سے کام لیا، اور پرندوں کی جوک در جوک اپنی چونچ میں اور پنجوں میں وہ کنکریاں لے کے آتے تھے اور ان کو اوپر گرا دیتے تھے۔ وہ بارود اور بم سے زیادہ کام کرتی تھی، جس کے اوپر گرتی تھی وہ وہیں بھسم ہو جاتا۔ پورا لشکر یوں ہی تباہ ہو گیا۔ بیت اللہ پر چڑھائی کا ارادہ ان کا تھا، لیکن بیت اللہ پر چڑھائی کیا کرتے، خود اپنی زندگی نہیں بچا سکتے۔ چنانچہ یہ واقعہ آپ علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے 50 دن پہلے واقع ہوا، رونما ہوا تھا، اور اس واقعے کے پیش آنے کے بعد جو عقل مند لوگ تھے انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ کوئی نہ کوئی چیز آگے پیش آنے والی ہے۔ اس طرح کے اور بھی مختلف واقعات ہوئے تھے جو سیرت نگاروں نے لکھے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی بھی کام ہونے والا ہوتا ہے اہم، تو اس سے پہلے اس کا ماحول بنتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر صبح ہونی ہے تو صبح ہونے سے پہلے کچھ روشنی ہوگی، کچھ ماحول بنے گا، رات کی تاریکی آہستہ آہستہ چھٹے گی۔ ایک دم ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سورج نکل جائے، رات کی تاریک ہو اور تاریک سے سورج نکل جائے، پہلے اس کا ماحول بنتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو بارش سے پہلے بھی کیا ہوتا ہے، بدلی ہوتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اور اس کے بعد پھر بارش ہوتی ہے۔ اور یہاں پر بھی کیا ہے، رحمت کی بارش ہونے والی تھی، رحمت للعالمین تشریف لانے والے تھے، اس لیے یہاں بھی کیا ہے، ماحول بنایا گیا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام
جب اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات ان کے نزدیک روشن ہو گئے، شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ اور واقعہ لکھا ہے کہ کسریٰ کے محلات کے 14 کنگورے گر گئے تھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ 14 پشتوں کے بعد ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور ہوا یہی آگے چل کے 14 پشتوں کے بعد ان کی حکومت کیا ہوئی، ختم ہو گئی۔ اور ایک دریائے ساوا ہے وہ بھی خشک ہو گیا تھا، اس کے ارد گرد جو گرجا گھر وغیرہ تھے وہ سب گر گئے تھے۔ بہرحال اس وقت مختلف واقعات رونما ہوئے تھے جو اس بات پر شاہد تھے کہ زمانے کے اندر کوئی ایسی تبدیلی آنے والی ہے، کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ اب عرب کا یہ رواج تھا، عربوں کا، کہ بچوں کو کہیں دیہات میں پرورش کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ دیہات کے اندر کھلی فضا ہوتی ہے، صاف ماحول ہوتا ہے، صاف ماحول اور کھلی فضا کے اندر جب بچہ پرورش پائے گا تو اس کی نشو و نما اچھی ہوگی، اور وہاں خالص عربی زبان بھی سیکھ لیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی طائف کے اندر ہوئی۔ طائف کا ایک قبیلہ بنو سعد ہے، وہاں سے عورتیں مکہ آتی اور بچوں کو لے جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا، ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دایا کہلاتی ہیں، جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش کی ہے اور آپ کو دودھ پلایا ہے۔ خود ان کا بیان ہے کہ جب ہم طائف سے چلے تو ہماری جو سواری تھی گدھی وہ انتہائی لاغر تھی، کمزور تھی، اتنی لاغر تھی کہ وہ دیگر سواریوں کے ساتھ چل نہیں سکتی، دیگر سواریوں پیچھے رہ جاتی تھی۔ اور قبیلے کی جو عورتیں تھیں، جو لوگ تھے، وہ کہتے تھے کیسا جانور لے کے آئی ہیں، چل بھی نہیں پا رہی ہیں، لیکن بہرحال مجبوری تھی۔ خدا خدا کر کے یہ قافلہ مکہ پہنچا، اور مکہ پہنچنے کے بعد تمام عورتوں نے، بلکہ اکثر عورتوں نے بچے حاصل کر لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر جب کوئی عورت جاتی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق معلومات حاصل کرتی تو یہ پتہ چلتا کہ یہ تو یتیم ہے، یہ یتیم ہے، ان کے والد نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہوتا تھا بھائی وہاں سے کچھ مال وال ملے، اور جب یتیم ہے، والد نہیں ہے، تو کیا زیادہ مال کی توقع رکھی جا سکتی ہے، اس لیے اکثر عورتیں چھوڑ دیتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک مرتبہ چھوڑ دیا کہ دیکھیں کہیں کوئی ایسا بچہ مل جائے جس سے ہماری بھی کفالت کا نظم ہو بہترین۔ چنانچہ سب کو تو بچے مل گئے، ان کو بچہ نہیں ملا۔ جب آخر میں واپسی کا وقت ہوا تو اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ وہ ایک بچہ رہ گیا ہے، وہ یتیم ہے، چلو لے لیتے ہیں، خالی ہاتھ جانے سے اچھا ہے کچھ لے کر کے ہی جائیں، خالی ہاتھ جانے سے اچھا ہے کہ انہیں یہ نہیں پتہ ہے کہ خالی ہاتھ جانے سے اچھا ہے کہ دونوں جہان کی دولت لے کے ہم جا رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں خالی ہاتھ جانے سے اچھا ہے کہ کچھ لے کر کے جائیں۔ چنانچہ وہ چلی اور انہوں نے اس بچے کو لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان کا بیان ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو گود میں لینے کے بعد میری جو کیفیت تھی، میرے پستانوں کے اندر دودھ نہیں تھے کہ ایک بچہ تھا اس کے لیے کافی نہیں ہو رہا تھا جو ان کا اپنا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگ جانے کے بعد خود ان کے پستانوں کے اندر دودھ آئے جو ان کے بچے کے لیے بھی کافی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب سیر ہو کر کے اس سے استفادہ کیا۔ باہر کیف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو لے کر کے وہاں سے چلی۔ اب جب واپس چل رہی ہیں تو واپسی میں کیا ہو رہا ہے؟ بالکل الٹا معاملہ۔ آتے وقت تو ان کی سواری سب سے پیچھے تھی، اور جاتے وقت وہ بالکل تیزی کے ساتھ نکل رہی ہیں سب سے آگے۔ اب ان کی سہیلیوں نے اور جو دیگر عورتیں ساتھ میں تھیں انہوں نے کہا حلیمہ کیا بات ہے، سواری بدل لی کیا؟ بھئی یہ ابھی تو تم اس سواری سے آ نہیں پا رہی تھی، اب سواری بدل لی ہے کیا؟ حلیمہ نے کہا نہیں سواری تو نہیں بدلی، سواری تو ہماری وہی ہے جو سواری ہم لے کے آئے تھے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدلا ہے، اور سوار کے بدلنے سے سواری کی حالت بھی بدل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات کا ظہور وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔
وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا دیکھنا شروع کر دیتی ہے کہ دیکھیے یہ وہ سوار ہے جو سوار ہونے کے بعد وہ اونٹنی، وہ جانور، وہ سواری، وہ گدھی جس کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے وہ آ رہی ہیں، جو چل نہیں پا رہی تھی، آج اس کے اندر سب سے زیادہ قوت اور سب سے زیادہ طاقت آئی، انقلاب آ گیا ہے۔ یہ آنے والے ایک بڑے انقلاب کی طرف اشارہ ہے۔ اور گھر پہنچتی ہیں، گھر پہنچنے کے بعد بھی جو ان کے جانور تھے اونٹنی وغیرہ، ان کے اندر بھی خوب دودھ ہوتا ہے۔ پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا کہ دو ایک لوگ اس کو پی کر کے سیراب ہو سکیں، اب اتنا دودھ ہو رہا ہے کہ پورا گھر سیراب ہو رہا ہے، پھر بھی بچ رہا ہے۔ الحمدللہ ان کا خود بیان ہے کہ مکہ کے اندر، طائف کے اندر قحط سالی تھی، لیکن قحط سالی کے باوجود ان کی بکریاں جب جاتی تھی چرنے کے لیے تو خوب سیر ہو کر کے، شکم سیر ہو کر واپس آتی تھی اور خوب جم کے دودھ دیتی تھی۔ خوب خوشحالی گھر کے اندر آئی۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشحالی اور برکت اور رحمت کے ماحول کے اندر وہاں 2 سال تک ان کی گود میں پلے بڑھے، پرورش پائی، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 2 سال کی ہوئی تو دستور کے مطابق ان کو لے کر کے وہ واپس آئیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ کے پاس۔ جب ان کی والدہ کے پاس پہنچتی ہیں تو چونکہ انہوں نے ان کے برکات کو دیکھا تھا اور اس سے فائدہ اٹھایا تھا، اس لیے خود پیشکش کی کہ اس بچے کو اور ہمارے پاس ابھی رہنے دیا جائے۔ چنانچہ ان کی والدہ نے اجازت دے دی اور وہ اس کو لے کر کے پھر چلی گئیں، اور لے جانے کے بعد پھر اپنے پاس رکھا، اور رکھنے کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تقریباً 4 سال ہوئی تو سب سے پہلا شق صدر کا واقعہ پیش آیا، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ کا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد اس میں سے دل نکالا، دل نکال کے اس میں سے ایک لوتھڑا تھوڑا سا نکال کے اسے پھینک دیا اور اس کو زمزم سے دھل کے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں فٹ کر دیا۔ سارے بچے جو تھے وہ دیکھ رہے تھے واقعہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جبریل امین تو کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا وہ نظر آ رہا تھا بچوں کو۔ سب بچے گھبرائے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے اور ان سے واقعہ سنایا کہ ایسا ایسا واقعہ رونما ہوا ہے۔ انہوں نے بچے کو لیا، لینے کے بعد وہ خود گھبرا گئیں کہ کہیں کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ چنانچہ وہ بچے کو لے کر کے آئیں اور حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا، آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ اب جب آپ کی والدہ کے حوالے کیا تو وہ پوچھتی ہیں بھائی اتنے شوق سے زبردستی آپ لے کے گئی تھی، اب لا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں رکھ لیجئے، کیوں، کیا بات ہے؟ اصرار پر انہوں نے فرمایا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو حضرت آمنہ نے کہا کیا تم اس بچے پر شیطان سے ڈر گئی؟ شیطان کا کوئی حملہ اس بچے کے اوپر ہونے والا نہیں ہے، یہ بچہ شیطان کے حملوں سے اور اس کے شیطان کی دسترس سے محفوظ ہے، کیونکہ جب میرے پیٹ میں یہ بچہ تھا تو میں نے ایسے کیا کہتے ہیں اس کے برکات دیکھے ہیں جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور انہوں نے پھر کیا کہتے ہیں بصرہ والا واقعہ بھی ذکر کیا جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا تھا۔ بہرکیف آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے پاس رہنا شروع کرتے ہیں۔ 4 سال کی عمر ہے، کچھ دن رہتے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت آمنہ کو اشتیاق ہوا کہ اپنے شوہر کی قبر پر جائیں اور ان کی زیارت کریں۔ دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال اسی وقت ہو گیا تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیٹ میں تھے، شکم مادر میں تھے، اسی وقت انتقال ہو گیا تھا، آپ پیدا ہی یتیم ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے یثرب جاتی ہیں۔ مدینہ کا پہلے نام یثرب تھا، آج جس کا نام مدینہ منورہ ہے، اور وہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد مدفون ہیں۔ 1 مہینہ حضرت آمنہ نے وہاں قیام کیا، اور 1 مہینہ کے بعد پھر وہ وہاں سے مکہ واپس آ رہی تھیں۔ راستے میں مقام ہے مقام ابوا، مقام ابوا میں پہنچی اور ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ کون تھا ساتھ میں؟ حضرت آمنہ تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور حضرت آمنہ کی ایک باندی ام ایمن۔ بس 3 لوگوں کا یہ مختصر سا قافلہ تھا جو چل رہا تھا۔
اور مقام ابوا میں پہنچی، ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کے بعد وہیں انتقال ہو گیا۔ اب ذرا سوچئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت کیا گزری ہوگی۔ والد کا سایہ تو شروع سے ہی نہیں تھا، شفقت پدری سے شروع سے ہی محروم، پھر 6 سال کی عمر میں، اور وہ بھی سفر کی حالت میں۔ آج کے زمانے کا ایسا سفر نہیں ہے کہ پورا راستہ ہو، روڈ ہو اور آمد و رفت ہو، نہیں، سنسان علاقہ ہے، کہیں کبھی کوئی قافلہ گزرا، کبھی کوئی قافلہ گزرا، کبھی کوئی قافلہ گزرا، کوئی روڈ نہیں، کوئی انتظام نہیں ہے، صحرا جنگل کا علاقہ ہے۔ اس جنگل اور بیابان کے علاقے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ایک سہارا تھا بظاہر آپ کی والدہ کا، وہ بھی سہارا اور وہ سایہ آپ کے سروں سے چھن گیا، ختم ہو گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت ام ایمن کے ساتھ مکہ تشریف لے آئے۔ مکہ تشریف لانے کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش شروع کی اور ان کو اپنی کفالت میں رکھا۔ آپ کے دادا بھی آپ سے خوب پیار کرتے تھے اور خوب چاہتے تھے۔ یہاں تک لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ جب بیٹھتے تھے کسی مجلس کے اندر تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ اپنے بغل میں، اسی قالین پر اپنے بغل میں بٹھاتے تھے۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوتا تھا تو کہہ دیتے تھے دیکھو اس کو کچھ مت کہو، اس کا معاملہ بالکل الگ ہے، اس کی الگ ہی شان ہے، ان کے بارے میں بالکل مت بولو، اور جو کہنا ہے تمہیں وہ بولو، آگے کی بات کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی آخری درجے کی سمجھ جائیے محبت فرماتے تھے۔ ان کو جب تک زندہ رہے اپنے سینے سے کبھی جدا ہی ہونے نہیں دیا، جدا ہونے نہیں دیا، کبھی اپنے ساتھ میں لگائے رکھا۔ بہرحال 8 سال کی عمر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہوئی تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ عجیب اتفاق ہے، والد کا سایہ شروع سے نہیں ہے، 4 سال وہاں باہر رہ کر کے پھر آئے ہیں، 2 سال ماں کے ساتھ رہے اور ماں کی ممتا 2 سال حاصل ہوئی، اس کے بعد پھر وہ چادر بھی سر سے چھن گئی، دادا کا پیار حاصل ہوا اور وہ بھی سر سے چھن گیا، ختم ہو گیا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معلم اور ایک ایسا مربی بننا ہے جس سے ساری دنیا کے اندر انقلاب برپا ہونے والا ہے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ محمد کے والدین نے بڑی اچھی تربیت کی، کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ان کے دادا کا فیض ہے، نہیں، کتنے دن تربیت رہے گی؟ چند دنوں کا ساتھ رہا ہے، سب کے ساتھ یہی حال رہا ہے، چند دنوں کا ساتھ رہا ہے، کسی کے ساتھ مستقل رفاقت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے سہاروں کو ہٹا کر کے اللہ تعالیٰ اپنا سہارا آپ دینا چاہ رہے ہیں، ان کے اوپر صرف ہمارا سہارا۔ اور نبی کا معاملہ ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو نبی ہوتا ہے وہ عام طور پر کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھتا، نبی کا استاد کوئی نہیں ہوتا، نبی کو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کے ذریعے سکھاتے ہیں، حضرت جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں، خود براہ راست سکھاتے ہیں، یا جو بھی شکل ہوتی ہے، مختلف طریقے وحی کے ذکر کیے گئے ہیں احادیث کے اندر، وہ طریقے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے دل کے اندر کوئی بات ڈالتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اور پیغمبر کو تیار کرتے ہیں کس طریقے سے ماحول کا مقابلہ کرنا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے۔ چنانچہ 8 سال کی عمر میں جب آپ کے دادا کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب کے ذمے ہوگی، اور چچا ابو طالب نے بھی مکمل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پوری زندگی خیال رکھا ہے اور بھرپور خیال رکھا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر شریف 12 سال کی تھی جب آپ نے پہلی مرتبہ شام کا سفر کیا۔ آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کر رہے تھے
کہ راستے میں بحیرہ نامی راہب سے ملاقات ہوئی۔ اس نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کی علامتوں کو دیکھا، پہچان لیا کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی۔ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، قرآن نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بشارت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں تمہیں ایسے نبی کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہے، جس کا نام احمد۔ تو انہوں نے پہچان لیا اور چچا ابو طالب سے کہا کہ دیکھیے آپ ان کو آگے مت لے جائیے، اگر آپ انہیں آگے لے جاتے ہیں تو اندیشہ ہے کہ یہود دشمنی پر آمادہ ہو جائیں اور آپ علیہ السلام کو عیاذ باللہ ثم عیاذ باللہ قتل نہ کریں۔ لیکن ایسا ہونے والا نہیں تھا، چونکہ آپ سے اللہ تعالیٰ کو ایک بڑا کام لینا تھا، ایک مشن لے کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، اس مشن کو آگے بڑھانا تھا۔ لیکن چچا ابو طالب نے چند غلاموں وغیرہ کے ساتھ آپ کو واپس کر دیا اور وہ سفر تجارت پر چلے گئے۔ یہ آپ کا پہلا سفر تھا جو ملک شام کی طرف ہو رہا تھا تجارت کی غرض سے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ تشریف لائے اور آپ مکے میں زندگی گزار رہے تھے بالکل عام سی۔ لیکن تمام لوگوں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے جلنے والے تھے، یا جو اس وقت کے جنہوں نے بھی اس وقت کے احوال نقل کیے ہیں، ان سب لوگوں نے اس بات کو بھی نقل کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر شرم و حیا بے انتہا تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر صدق کا پہلو بے انتہا، کذب کا پہلو تھا ہی نہیں۔ تمام اچھی صفات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ یہ سب نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ جب زندگی گزرتی گئی، 25 سال کی عمر ہوئی، چچا ابو طالب کے حالات بہت اچھے نہیں تھے، معاشی حالات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اجازت چاہی ملک شام سفر کی تجارت کے لیے۔ ادھر پیشکش ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب سے کہ آپ ہمارا مال لے کر کے شام جائیں اور تجارت کر کے آئیں۔ چچا ابو طالب نے اس کو منظور کر لیا۔ آپ کے منظور کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر اور ان کے ایک غلام میسرہ کو ساتھ میں لے کر شام کا سفر کیا۔ شام کے سفر میں بے انتہا فائدہ ہوا۔ وہاں بھی ایک نستورہ نامی راہب سے ملاقات ہوئی۔ اس نے دیکھ کر آپ کو، اس نے بھی پہچان لیا اور میسرہ سے پوچھا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا یہ ایک نوجوان ہے، مکہ کے رہنے والے ہیں، ان کے والد کا نام عبداللہ تھا، ان کا نام یہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے۔ میسرہ نے کہا آپ کو کیسے معلوم؟ نستورہ نے کہا میں وہ علامتیں دیکھ رہا ہوں جو علامت ہماری کتابوں کے اندر ہے، میں وہ باتیں دیکھ رہا ہوں جو باتیں ہمیں ہمارے نبی حضرت عیسیٰ نے بتایا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جس علاقے سے گزر رہے ہیں اس علاقے کے شجر حجر کا کیا حال ہے۔ وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی دے رہے ہیں۔ چنانچہ اور نستورہ نے چند سوالات کیے اور انہوں نے جوابات دیے۔ آپ کے اخلاق کے بارے میں بھی پوچھا، دیانت، تقوی، امانت، صدق، ان سب چیزوں کے بارے میں بھی پوچھا اور انہوں نے جواب دیا۔ اس کے بعد مختصر وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر تجارت مکمل ہوا اور واپس تشریف لائے مکہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال ان کے حوالے کیا۔ چند دنوں کے بعد خود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی پیشکش فرمائی۔ یہ واضح رہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی بہت مالدار عورت تھی اور بیوہ ہو چکی تھی۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے رئیس لوگ
یہ چاہتے تھے کہ ہمارا ان سے نکاح ہو جائے، وہ پیغام بھی بھیجتے تھے لیکن وہ کسی کا پیغام قبول نہیں کرتے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کو دیکھنے کے بعد، آپ کی امانت داری کو دیکھنے کے بعد، آپ کے معاملے کو دیکھنے کے بعد خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ یاد رکھیے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل عنفوان شباب میں تھے، 25 سال کی عمر آپ کی تھی، اور ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کی، 15 سال کا فرق تھا، 15 سال بڑی تھی۔ تو ادھر 40 سال کی عمر آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ادھر 40 سال کی عمر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور ادھر آپ کی عمر 25 سال۔ اور یہ بھی نظر میں رہے کہ وہ بیوہ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اب تک کوئی شادی نہیں ہوئی ہے۔ جو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری عمر میں کثرت ازدواج کو دیکھ کر کسی بھی طرح کا طعنہ دیتے ہیں، ان کو ایک مرتبہ یہ سوچنا چاہیے، اگر انسان کے اندر نفس پرستی ہوتی ہے تو وہ کس عمر میں ہوتی ہے؟ جوانی کی عمر میں ہوتی ہے۔ لیکن جوانی کی عمر کا حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں جب تک وہ باحیات رہیں، کسی دوسری عورت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح نہیں فرمایا، اور جوانی کی عمر میں شادی کی بھی تو ایک بیوہ عورت سے، وہ بھی جن کی عمر 40 سال کی۔ کیوں؟ قوم کو میسج دینا تھا، قوم کو پیغام دینا تھا۔ لیکن آج ہم لوگ خود اپنے نبی کی سیرت سے واقف نہیں ہیں۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے کو لیتے ہیں اور ہم پر اعتراضات شروع کرتے ہیں، اور ہم اس کا دفاع کرنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دفاع کرنا چاہیے اور کیجئے، اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو سامنے رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس کی ہے جب آپ کی شادی ہوتی ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس کی، اور وہ بیوہ ہیں، اس کے باوجود اس جوانی میں شادی آپ علیہ السلام نے کی، اور پھر اس کے جب تک وہ زندہ رہیں کوئی دوسری شادی آپ علیہ السلام نے نہیں کی۔ 40 سال کی عمر میں جب ان کا انتقال ہوا، آپ علیہ السلام کی عمر 40 سال کی تھی اور ان کی عمر 65 سال کی۔ 65 سال کی بوڑھی عورت ہو نکاح میں، پھر بھی آدمی کوئی نکاح نہ کرے، کوئی شادی نہ کرے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی نفس کا تقاضا، نفسانی اور شہوانی کوئی ایسا مادہ ہے ہی نہیں۔ یہ بالکل واضح ہے۔ جب وہ اس دنیا سے چلی گئی، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی نکاح کیے اور کئی مصلحتوں کے بنا پر کیے۔ ہر نکاح کی الگ الگ مصلحت ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے وقت پر آ جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے 25 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ 35 سال کی عمر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے۔ اب آپ کی معاملہ فہمی، آپ کی پاکیزہ جوانی کو دیکھیے۔ 35 سال کی عمر ہوتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ مکہ کے اندر بارش وغیرہ کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیوار منہدم ہو جاتی ہے۔ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اثر نو اس کو تعمیر کیا جائے گا، اور خانہ کعبہ کے اندر ایک پتھر لگا ہوا ہے حجر اسود، وہ الگ رکھ دیا گیا۔ اب جب تعمیر شروع ہوئی، ہوتے ہوتے اس مرحلے تک پر پہنچ گئی کہ اب حجر اسود کو وہاں پر نصب کیا جانا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ حجر اسود کو نصب کون کرے گا؟ ہر قبیلے کا سردار کھڑا ہو گیا کہ میں کروں گا۔ لڑائی تک کی نوبت آ گئی، تلوار چلنے کی نوبت آ گئی۔ کیا کیا جائے، کس طرح سے مسئلے کو حل کیا جائے؟ یہ فیصلہ ہوا کہ چلو اچھا، آج معاملے کو ختم کرتے ہیں، کل صبح سب سے پہلے جو حرم شریف میں آئے گا وہی فیصل بنے گا، وہی حاکم بنے گا، وہ جو کہے گا اس کو سب مانیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، چلو۔ سب لوگ چلے گئے۔ دوسرے دن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پہنچتے ہیں حرم شریف۔ اب جو بھی پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور آپ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد ہر آدمی مطمئن ہو جاتا ہے بالکل۔ ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی نبوت کا اظہار نہیں کیا ہے، اعلان نہیں کیا ہے، ابھی تو 35 سال کی عمر ہے، نبوت تو اس دنیا میں 40 سال کی عمر میں ملی ہے آپ، تو ہر آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلیے بہت اچھا ہوا، بہت اچھے شخص ہیں، دیانت والے ہیں، اور یہ جو فیصلہ کریں گے وہ سب کو تسلیم ہوگا۔ سب آئیں، آپ علیہ السلام نے بڑا حکیمانہ فیصلہ کیا، بہت حکمت سے بھرا ہوا فیصلہ کیا۔ آپ نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اٹھا کے چادر پر رکھا اپنے ہاتھ سے، اور جتنے سردار تھے سب سے کہا سب لوگ اس چادر کو پکڑو اور لے چلو اس جگہ پر جہاں تک نصب کرنا۔ سب لوگ پکڑے اور خوشی خوشی لے کر کے وہاں گئے۔ اب سب کا ہاتھ لگ گیا نا خانہ کعبہ کو پر وہ اس کو نصب کرنے میں، سب خوش ہو گئے، ماشاءاللہ دیکھو ہمارا بھی ہاتھ لگ گیا، ہمارا بھی ہاتھ لگ گیا۔ اب جو انا کی لڑائی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم سب مجھے وکیل بنا دو، میں یہ پتھر اٹھا کے وہاں نصب کر دوں۔ چنانچہ سب نے وہ خوشی قبول کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھا کے وہاں رکھ دیا۔ یہ ایک بڑا جھگڑا جو ہونے والا تھا، جس میں قتل و قتال کی نوبت آنے والی تھی اور جانے کتنی جانیں جاتی ہیں اس میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے سے یہ کیا ہو گیا، آسانی سے حل ہو گیا۔ یہاں پر کئی چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ ایک تو یہی کہ آپ علیہ السلام نے کتنے تدبر اور حکیمانہ انداز میں فیصلہ کیا۔ دوسرے یہ کہ آپ علیہ السلام کے فیصلے پر یا آپ علیہ السلام کو دیکھ کر ان لوگوں نے خوشی کا اظہار کیوں کیا۔ آپ علیہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو زندگی تھی اس سے وہ بالکل پوری طرح مطمئن تھے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے ہر گوشے کو وہ جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کے درمیان میں زندگی گزار رہے تھے، تو آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ان کے سامنے تھا۔ آپ کا صدق، سچائی، امانت داری، رحم دلی، صلہ رحمی، معاملہ فہمی، ہر چیز آپ علیہ السلام کی ان کے نزدیک بہت ہی معتبر تھی، بلکہ وہ لوگ خود اپنے ذاتی معاملات پہ بھی حکم بنایا کرتے تھے، اور خود اگر کبھی امانت وغیرہ رکھنی ہو، کسی امانت دار شخص کی ضرورت ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام وقت پر ان کی امانت کو واپس بھی کر دیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ تو اعلان نبوت کے بعد بھی رہا۔ چنانچہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھیے یہ امانتیں فلاں فلاں کی رکھی ہوئی ہیں، اب میں جا رہا ہوں، تمہیں سپرد کر کے جا رہا ہوں، ان امانتوں کو فلاں جگہ تک پہنچا دینا۔ اعلان نبوت کے بعد سخت دشمنی کے باوجود بھی لوگوں کا اعتماد آپ علیہ السلام پر بالکل رہا۔ کیوں رہا؟ صرف اسی وجہ سے رہا کہ پوری زندگی کے اندر کبھی ان لوگوں نے آپ سے جھوٹ نہیں سنا تھا، پوری زندگی کے اندر کبھی ان لوگوں نے آپ سے کسی طرح کی کوئی خیانت نہیں دیکھی تھی، پوری زندگی کے اندر آپ علیہ السلام کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں سنی تھی، پوری زندگی کے اندر انہوں نے آپ علیہ السلام سے کسی طرح کی کوئی ناشائستہ حرکت نہیں دیکھی۔ اس لیے انہیں یقین تھا، اور وہ یقین اس درجے کا تھا کہ اپنے اوپر جو یقین تھا اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین تھا، اسی لیے امانتیں آپ علیہ السلام کے پاس ہی رکھوایا کرتے۔ بہرحال یہ آپ علیہ السلام کی عمر 35 سال۔ اچھا، 35 سال کی عمر کے بعد پھر آپ علیہ السلام کے اندر تنہائی کا وہ زیادہ ہو گیا، تنہائی آپ کو زیادہ محبوب ہو گئی۔ وحبب الی الخلاء، روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ تنہائی آپ کو محبوب ہو گئی۔ چنانچہ غار حرا پر اس سے پہلے بھی جایا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد بکثرت جانے لگے اور غار حرا پر بیٹھ کر کے وہیں پر عبادت کرتے تھے، کئی دن وہاں گزار دیتے تھے۔ اور یہ سب صرف اس لیے تھا کہ اب نبوت کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، اب آپ علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جانا ہے، اب اس تاج کو رکھنے کا وقت بالکل آ گیا ہے، تو اب اس کے لیے بالکل ماحول اور فضا بنائی جا رہی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت عبادت کیا کرتے تھے جبل نور کے اوپر غار حرا میں، اس کی چوٹی پر۔ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہوگا،
ایک چھوٹی سی گفا ہے، چھوٹا سا غار ہے، اس غار سے سیدھا بیت اللہ نظر آتا ہے۔ بہرحال جب آپ علیہ السلام کی عمر شریف 40 برس مکمل ہو گئے، تب ایک مرتبہ اسی غار حرا کے اندر آپ علیہ السلام عبادت فرما رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ جبریل امین تشریف لائے، اور تشریف لا کر کے آپ علیہ السلام کو سے کہا کہ اقرأ، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں تو نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ جبریل امین نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے بھیجا، اتنی زور سے لگایا کہ آپ علیہ السلام کو اس کی تکلیف محسوس ہونے لگی بدن کے اندر، جیسے آپ کو کوئی زور سے دبا لے تو اکڑن محسوس ہونے لگے گی، ہڈیاں دبنے لگیں گی۔ اس کے بعد پھر چھوڑا اور پھر کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے کہا ما انا بقاری، بھائی میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ پھر دوبارہ یہ عمل ہوا، پھر کہا اقرأ، آپ نے دوبارہ بھی وہی جواب دیا ما انا بقاری۔ جب 3 مرتبہ انہوں نے اپنے سینے سے لگایا تو تیسری مرتبہ کے بعد پھر حضرت جبرائیل نے قرآن کریم کی وہ 5 آیتیں جو سورہ علق میں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں جو سورہ علق کی ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی، اور پھر ان کو سن کر کے آپ علیہ السلام نے بھی پڑھ لی۔ اور پڑھنے کے بعد پھر آپ علیہ السلام کی کیفیت عجیب سی ہوئی، وہاں سے آپ تشریف لائے۔ دیکھیے قرآن نازل ہو گیا، نبوت مل گئی، اب نبوت کا اعلان ہے، لیکن ابھی ایک نیا حادثہ پیش آیا ہے، ایک ایسی جگہ پر پیش آیا ہے جہاں اگر زور سے بولیں تب بھی کوئی سننے والا نہیں ہے، اکیلے عبادت کر رہے ہیں۔ وہاں سے آپ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں گھر پہ اور کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ انہیں آپ علیہ حضرت خدیجہ نے آپ علیہ السلام کے اوپر چادر کمبل وغیرہ ڈال دیا۔ کچھ دیر میں جب افاقہ ہوا تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پورا واقعہ سنایا کہ آج ایسا 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 پیش آیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت آپ کو تسلی دی، کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور لوگوں کو کام پر لگاتے ہیں جو بے کام کاج کے لوگ ہیں، وتقری الضیف، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اور 4-5 چیزیں انہوں نے ذکر کی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، یہ اوصاف جن کے اندر پائے جائیں، یہ کمالات جن کے اندر پائے جائیں، اللہ اس کو کبھی رسوا اور ضائع نہیں کرے گا، اس لیے آپ کو بھی اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہ صفات ہیں جو آپ کے اندر پہلے سے موجود ہیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ زمانے نبوت سے پہلے کی بات ہے، نبوت اب مل رہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بتا رہی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کب؟ زمانے نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے آپ بے کام کاج کے لوگوں کو کام کاج کی طرف لاتے ہیں، ان کے لیے روزی کے اسباب فراہم کرتے ہیں، کب؟ زمانے نبوت سے پہلے۔ یہ آپ کی جوانی کے ہی حالات ہیں۔ آج ہمارے اندر دیکھ لیجئے کیا وہ باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر وہ باتیں پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور ہم کو یہ چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو سے جو سبق نکل رہا ہے اس سبق کو حاصل کریں اور ان کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں۔ آج صلہ رحمی کے حوالے سے ہی لے لیجئے، بھائی بھائی کے اندر دشمنی پائی جا رہی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے اگر بول بھی رہا ہے تو منہ پہ بول رہا ہے اور بغل میں چھرا دبائے ہوئے ہے، موقع ذرا سے مل رہا ہے تو بہنوں کو محروم کر دیا جا رہا ہے، ان کو حق میراث سے اس طریقے سے دور کیا جا رہا ہے جیسے وہ ان کے باپ کی اولاد ہی نہ ہو، بالکل اس طریقے سے گنتی ہی نہیں کی جا رہی ہے۔ والد کا انتقال ہو رہا ہے تو کئے بھائی ہیں؟ 4 بھائی، کئے بہن؟ 4 بہن، بہنوں کی گنتی نہیں، کتنے بھائی ہیں؟ 4 بھائی، مل کر کے تقسیم کر لیا، بالکل حصہ ہی نہیں دیا جا رہا ہے، حق مارا جا رہا ہے، صلہ رحمی کرنے کا نمبر تو اس کے بعد میں آئے۔
تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر رچائیں بسائیں۔ صلہ رحمی اور کیا کہتے ہیں مہمانوں کا اکرام، اور اسی طریقے سے بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور بے کام کاج لوگوں کے لیے کام کاج فراہم کرنا، لوگوں کے لیے روزی کا انتظام کرنا، اور معاشرے کے اندر سکون پیدا کرنا، یہ سب وہ اچھی صفات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کے نبوت سے پہلے جوانی کے اندر بھی موجود تھیں، بعد میں تو بہت نمایاں ہوئیں اور نمایاں ہوئیں۔ انشاءاللہ بیانات ہوں گے، آپ حضرات سنتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی، اور آپ جس مشن کو لے کر کے آئے تھے اس مشن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، صرف جشن سے کام نہیں چلے گا، ہمیں مشن کو بھی اپنانا ہوگا۔ اگر ہم مشن نہیں اپنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دعویٰ تو کر رہے ہیں محبت کا، لیکن اس دعوے کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔